السلام علیکم، گڈ مارننگ، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا کرتی ہوں کہ آپ جہاں سے بھی مجھے دیکھ رہے ہیں خوش ہوں گے، آباد ہوں گے جی۔ اور آج کا ولاگ سٹارٹ ہو رہا ہے سٹی سینٹر سے۔ ہم گئے ہیں جی زارا برانڈ میں، یہاں پہ ہے زارا مین برمنگھم کے سٹی سینٹر میں۔ اور یہاں پہ خرم کو آج کل زارا کے کپڑے پسند آ رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے لیے شاپنگ کرنی تھی اور ہم یہاں پہ شاپنگ کرنے آئے ہیں۔ اور ابھی دیکھیں وہ نا ٹیگ کے ساتھ ہی نا جیکٹ پہن کے پھر رہے ہیں کہ وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ ایک ٹراؤزر کا وہ ابھی آ نہیں رہی تھی، تو اسٹاک میں وہ ڈھونڈ رہے تھے۔ اور ہم بس بور ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں کیا کروں۔ میں نے کہا یہ تو اتار دینا، تو کہتے ہیں اچھا چلو اتارتا ہوں، ابھی تھوڑی دیر پہن کے چیک کرتا ہوں کیسے لگتی ہے۔ تو ہم بس وہ ویٹ کر رہے ہیں یہاں پہ اس ٹراؤزر کا۔ اور اسی ٹائپ کی ایک اور جیکٹ بھی تھی جو ہم کہہ رہے تھے کہ یہ بھی اچھی ہے۔ تو اچھا یہ بالکل آلموسٹ آئیڈینٹیکل تھیں، لیکن ان کی پرائسز میں کافی فرق تھا، تھوڑا سا مٹیریل میں بھی فرق تھا، لیکن ڈیزائن بالکل سیم تھا۔ اور بس اس کی انر پاکٹس جو تھی ان میں لائننگ لگی ہوئی تھی اور اس کی میں نہیں لگی ہوئی تھی، سمپل سی تھی یہ۔ اور بس پھر ہم کافی دیر گھومتے رہے یہاں پہ، پہلے ہم اوپر والے فلور پر گئے ہیں، پھر نیچے آئے۔ اور خرم نے کوئی اپنی ٹاپ لینے تھے، ٹراؤزرز لینے تھے، اپنے لیے سلپرز لینے تھے نائٹ کے لیے، اور وہ ہم دیکھ رہے تھے۔ یہ دیکھیں جی، یہاں پہ یہ برمنگھم کا فیمس بل ہے، اس کو بل رنگ کہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جو یہاں رہنے والے ہیں اور جو یہاں نہیں رہنے والے ان کے لیے کیا بتا رہی ہوں کہ یہ ہمارا برمنگھم کا ٹاؤن سینٹر ہے۔ یہاں پہ ہر ڈیزائنر برانڈ ہے، ہر ڈیزائنر شاپ ہے، اور ہیں بھی لائک کافی اسپیشس ہوتے ہیں، جیسے کہ یہ زارا ہے، چھوٹے ٹاؤن میں ایک ہی فلور ہوتا ہے یا لائک چھوٹی شاپس ہوتی ہیں۔ اور سٹی سینٹر میں جب آپ جاتے ہیں وہ ہب ہوتا ہے آپ کی مین سٹی کا، اینڈ وہاں آپ کو ہر ریٹیلر ملتا ہے اور ہر طرح کی چیزیں بھی ملتی ہیں، ورائٹی بھی زیادہ ہوتی ہے obviously۔ اچھا جی، تو بس ہم اب باہر نکل آئے ہیں۔ وہ پسند نہیں آئی تھی اور ہم کو دوسری جو جیکٹ آئی ہے تو وہ ہم نے نہیں لی، جو انہوں نے پہنی ہوئی تھی ابھی آپ دیکھ رہے تھے جو ٹیگ والی تھی وہ انہوں نے لے لی تھی۔ اور بس ہم باہر آ گئے تھے یہاں پہ، اور مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ کچھ اور تم نے لینا ہے، تو میں نے کہا ہاں جی میں نے کھاڑی میں جانا ہے، میں نے کھاڑی سے کچھ لینے ہیں کپڑے۔ اور کھاڑی میں کچھ سیل لگی ہوئی تھی یہاں پہ، یہ خرم نے مجھے 2 سوٹ لے کے دیے ہیں، اور یہ ویسٹرن ہے، مجھے کوئی خاص پسند نہیں آیا تھا ایسٹرن میں، تو میں نے پھر ویسٹرن ہی لے لیے تھے۔ اچھا جی، یہ نیکسٹ مارننگ کا کلپ ہے، اور نیکسٹ مارننگ دیکھیں جی میری کچن کی کیا حالت ہوئی ہے، یا پتہ نہیں یہ اسی مارننگ کا کلپ تھا، آئی تھنک یہ نیکسٹ مارننگ کا ہے۔ اینڈ اس دن پتہ نہیں کیا ہوا تھا کہ میں اتنی تھک گئی یا کیا ہوا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، اینڈ کچن کا بہت ہی برا حال ہوا تھا۔ اور جب آپ صبح اٹھتے ہو نا اور اس طرح جب کچن کو دیکھتے ہو نا تو یو گو انٹو سیویئر ڈپریشن، جیسے کہ میں چل رہی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، یہاں سے کہاں سے سٹارٹ کروں اس صفائی کو کرنا۔ کوئی ڈیز ہوتا ہے نا کہ آپ کنفیوز ہو جاتے ہو کہ لائک او مائی گاڈ اتنا میس کہاں سے آ گیا۔ یہ دیکھیں میں نے بریڈ بھی 2 کھول دیے ہیں، ایک کھولی ہوئی تھی دوسری بھی کھول دی ہے، کنفیوژن میں نا میس دیکھ کے۔ اور خیر صاف ہو جائے گا ایونچولی۔ اچھا جی، رات کو میں نے یہ چکن کو مسالہ لگا لیا تھا، آج میں نے یہ روسٹ اور بروکلی بنانے ہیں لنچ کے لیے حرم کے لیے، اور باقی صفائی کرنی ہے obviously۔ کپڑوں کا ایک لوڈ میں نے لگا دیا تھا، ہاں جی سب سے پہلے تو میں نے کپڑے واش کیے کیونکہ وہ بھی کافی سارے ہو گئے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اب ونٹر ہے، اور ونٹر میں اگر آپ ساتھ ساتھ کپڑے نہیں واش کرتے، اگر زیادہ ہو جائیں تو وہ ڈرائی نہیں ہوتے ہیں،
تو یہ دیکھیں یہ لیفٹ اوور سارے ادھر پڑے ہوئے ہیں، کوئی صفائی نہیں ہوئی ہے، مجھے آئی تھنک آئی واز ٹو ٹائرڈ. ہاں جی ہاں، کل کی ویڈیو کیا ہوا تھا کہ کل ہم ٹاؤن چلے گئے تھے اور شام کو ہم لیٹ واپس آئے تھے. تو میں اتنا تھک گئی تھی نا کہ میں نے پھر بالکل صفائی نہیں کی تھی، میں ایسے ہی چھوڑ کے چلی گئی تھی اوپر کچن کو. تو یہ پھر نیکسٹ مارننگ نا کچھ اس طرح سے جب میں اٹھی تو کچن کی یہ حالت ہوئی تھی. تو میں نے کہا کہ باقی کام میں بعد میں کرتی ہوں، میں نا سب سے پہلے کپڑے واش کرتی ہوں. تو ٹھیک اچھا، تو یہاں پہ میں ویجیٹیبل کاٹ رہی ہوں جی. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں ویجیٹیبل اور چکن بناؤں گی آج. تھوڑی بہت ہی صفائی بھی کر لی ہے، اس جگہ کو تو کم سے کم صاف کر دیا ہے. خیر، اور یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں، بالکل سمپل ریسیپی ہے. آپ اس میں 1 ٹی اسپون بٹر ڈال دیں، آئی مین 1 ٹیبل اسپون بٹر ڈال دیں اور کچھ گرین چلیز چاپ کر کے ڈال دیں، اور بس اور کچھ بھی نہ ڈالیں. تھوڑے سے آپ سالٹ اینڈ پیپر ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو پسند ہیں تو. ویسے میں نے سالٹی بٹر ڈالا ہے تو تھوڑا سا اور میں نے نمک بھی ڈالا ہے. اور یہ اتنے مزے کے ہوتے ہیں نا، آپ ان کو لائک بالکل تھوڑا سا پانی ڈال کے نا آپ ان کو سٹیم پہ رکھ دیں. چاہے پانی بے شک نہ بھی ڈالیں آپ، کیونکہ اس میں بٹر ہوتا ہے نا یہ، تو اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اتنے پانی بھی ڈالنے کی نا. لیکن اگر آپ ڈالنا چاہیں، اگر بٹر کم ڈالنا چاہیں، صرف بوائل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی obviously مزے کے ہوں گے، پر اتنے obviously ٹیسٹی نہیں ہوتے ہیں. بوائلڈ ویجیٹیبل اور بٹر والے جو ہوتے ہیں بہت ہی مزے کے بنتے ہیں. اب ضرور ٹرائی کیجیے گا، بالکل سمپل ریسیپی ہے اور اٹس ویری یمی. اچھا جی، اب ہم کلیننگ سٹارٹ کر دیتی ہوں. ساتھ ساتھ میں یہ میں نے رکھ دیے تھے گلنے کے لیے. یہ دیکھیں جی، یہ گل کے ہیں، بروکلی بھی، میرے کیرٹس بھی، میرے پوٹیٹوز بھی، اور یہ اتنے یمی بنتے ہیں نا. ساتھ میں آپ چکن کا وہ obviously روسٹ ہے، وہ جب ہم آئیں گے تو میں ان کو دوں گی. اور میں نے تو صرف یہ خالی ویجیٹیبل کھا لیے تھے. ساتھ میں جی آٹا بن رہا ہے یہاں پہ، اور bless the person who designed the stand mixer، کیونکہ اس کے بغیر تو میرے سے آٹا نہیں گوندا جاتا ہے. ایک دن جس دن یہ خراب ہوا تھا نا، تو خرم نے مجھے اسی دن کہا تھا کہ فوراً منگا لو، ان کو پتہ ہے کہ مجھے آٹا گوندنے میں بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے. تو میں نے پھر رمضان سے نا دوسرے دن ہی میری وہ ڈلیوری آ گئی تھی. 1-2 دن میں نے گوندا تھا. اور بس یہاں پہ اب دیکھیں جی لنچ ریڈی ہو رہا ہے. یہ میں ابھی رکھ دوں گی ہاف کوک ہونے کے لیے، اور باقی ہاف جو ہے نا جب خرم آئیں گے، کام پہ ہیں اس وقت، اینڈ دین آئی ول وارم دی ادر سائڈ فار ہیم، تاکہ گرم رہے اور کوک ہو جائے ساتھ میں آدھا. یہ تو بس یہی تھا آج کا میرا دن جی. بس کچھ اور خاص نہیں کیا، بس کچن کی صفائی کی تھی اور یہ میں نے لنچ ریڈی کیا تھا. اس کے بعد ہاں جی میں آپ کو شو کرتی ہوں کہ میں خرم نے جو مجھے کپڑے لے کے دیے تھے نا، میں آپ کو وہ دکھاتی ہوں. ابھی یہ میں رکھ لوں. کبھی کبھی نا مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی ہے کہ میں نے کیا کہنا ہے. اچھا جی، یہ میں ایئر فرائر میں رکھ لی ہیں، اور ان کو 1 سائڈ پہ میں ڈن کر لوں گی، اور دوسری سائڈ پہ جب خرم آئیں گے تو پھر میں ان کو دوسری سائڈ پہ اٹس گonna ٹیک another 12-15 منٹس اور یہ ریڈی ہو جائیں گے. اچھا جی، یہ میں نے لیے ہیں کپڑے. ایک تو میں نے پہن ہی لیا تھا دوسرے دن، کیونکہ جمعہ تھا، میں نے نماز پڑھنی تھی تو میں نے نئے کپڑے پہن لیے تھے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جو میں نے پہنا ہوا ہے، یہ میں نے ایک لیا تھا، یہ فل سوٹ تھا اور یہ سیل پہ لگے ہوئے تھے. میں نے تو نہیں، خرم نے پے کیے ہیں ان کے پیسے، یعنی ٹوٹل 36 میں 2 مجھے سوٹ ملے ہیں. آئی تھنک 9 پاؤنڈ کا ٹاپ تھا، 9 پاؤنڈ کی ٹراؤزر تھی، اور دو تھے. ایک میں نے پنک میں لیا ہے جو میں نے پہنا ہوا ہے، 1 کلر ہے وہ سارا ایک ہی جیسا ہے، اور یہ ایک میں نے بلیک اینڈ وائٹ لیا ہے. بلیک ٹراؤزر لیا اور وائٹ ٹاپ لیا، اور یہ اتنے ہی کمفرٹیبل ہے نا، اتنے کمفرٹیبل ہے کہ
بس کیا بتاؤں آپ کو، بہت ہی کمفرٹیبل ہے آپ بھی جائیے ضرور، لے کے آئیے اپنے لیے بھی نا۔ یہ دیکھیں مجھے تھوڑے سے یہ کھلے، میں نے لارج سائز میں لیے ہیں، اینڈ کبھی کبھی تو آ جاتا ہے، کبھی نہیں آتا۔ اینی وے، تھینک